ذکر خفی اور ذکر جلی عبادت کے حوالے سے جو تذکر ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے عبادات میں، کہ ذکر خفی زیادہ بہتر ہے عبادات میں یا ذکر جلی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ذکر جلی پر زیادہ زور دیتے ہیں اور کچھ لوگ ذکر خفی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ دل میں اس کا ہونا چاہیے، لیکن خدا کے ہاں عبادت وہ مقبول ہے جو دونوں صورتوں میں ہو۔ یعنی جس طرح کے رسول فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فقط وہ عبادت چہرہ سب دیکھ رہے ہیں مگر اصل عبادت مخ عبادت اس کو حاصل ہو رہا ہے جو صرف چہرے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ قلب میں اس کی تازگی، اس کی ولایت کا عشق محسوس کر رہا ہے، ایک عاشقانہ تراوت اس کے اندر ہے، تو یہ جو ہے عبادت مکمل ہوگی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قلب میں ذکر کر لینا کافی ہے، زبان سے ذکر کرنا، کیوں قرآن کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہو؟ تو یہ تلاوت کرنا جو ہے دراصل یہ ہے جسم کی عبادت ہے، اعضاء کی عبادت ہے تلاوت کرنا۔ آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے عبادت ہوتی ہے، وہ طواف لفظیات خدا کرتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان بولتا ہے اس کی ہونٹوں کی عبادت، اور اس کے بعد جب وہ دل میں محسوس کرتا ہے اس کی طاقت، اس کی روحانیت کو، تو یہ مکمل عبادت ہو جاتی ہے۔ تو عبادتوں کے اسی تذکرے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت کو دل میں رکھنا عبادت، گویا عبادت کا پورا فارمیٹ بتا دیا کہ عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مطلب جسم سے کریں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے دل میں اس کا ساتھ روحانیت اور اس کے خضوع و خشوع موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے میں انتخاب کرتی ہوں کہ آپ کے لیے حمد کے کچھ شعر سنا دیتی ہوں خدا کے حوالے سے، چونکہ تذکر ہو۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے لفظ اللہ کے بارے میں، یہ وہ نام ہے جو خدا نے خود اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے یہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اب آپ الف کو ہٹا دیں، ہم جیسوں کے ناموں کے ساتھ سے ایک حرف ہٹا دیں تو ناقص کلمہ ناقص ہو جاتا ہے، مگر جب ہم خدا کے اپنے بنائے ہوئے اس نام کو اسی کی طرح مکمل و اکمل دیکھتے ہیں کہ الف ہٹا دیں تو للہ بن جاتا ہے، لام ہٹا دیں تو الہ بن جاتا ہے، الف ہٹا دیں تو لہو بن جاتا ہے، لام ہٹا دیں تو ہو بن جاتا ہے، ایک حرف بھی بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم کے کچھ اثار کہ تو خدا دودھیا اجالوں کا، ہم مسافر سیاہ راتوں کے، تو ہے صبح جمال کا جلوہ، ہم ہے سسکی اداس شاموں کی، تو چراغ بقا کا ناز اور ہم راکھ بجھتے ہوئے الاؤ کی، تو عنایت کا چشمہ زمزم، ہم ہے جام سفال کا سرگم، تو مصور مزاج ہے اور ہم تیرے ذوق جمال کی تسکین، تو زمانوں کا حاکم اعلی، ہم تیرے ہست و بود کی تقویم، تو علیم و خبیر رب جلیل، ہم ہیں بے چارگی میں عبد ذلیل۔